السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 وصیتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف مواقع پر مختلف وصیتیں کی ہیں۔ ذیل میں ایک حدیث کی روح سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 نہایت اہم وصیتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی بالا ارادہ فرض نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدہ و دانستہ اور عمدہ فرض نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے، اور خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو الدرداء عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا خلیل کہہ کر کس قدر محبت اور پیار کے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ وہی ابو الدرداء ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معرکہ احد میں دادی شجاعت دیتے ہوئے دیکھا تو تعریف کی اور فرمایا کہ عامر کس قدر اچھے سوار ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے بعد پورے شرح صدر کے ساتھ اسلام لائے، پھر اپنے وقت کا بیشتر حصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں گزارتے رہے۔ اس حدیث میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نصیحت کے الفاظ بیان کیے جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتوں سے رکنے کی تاکید کی ہے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا آگ میں جلا ڈالا جائے۔ شرک بدترین گناہ ہے، یہ خالق کائنات کی اتھارٹی کو چیلنج ہے، یہ واحد گناہ ہے جس کے مرتکب کی قیامت کے دن نجات نہیں۔ قرآن مجید میں اس کو کئی جگہ پر ناقابل بخشش گناہ قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد الہی ہے، بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو اللہ نے اس پر محبت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پس ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ شرک سے دور رہے، مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالی کی ذات و صفات میں شریک نہ کرے۔ اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے، وہ مخلوق کے کسی فرد کو لامحدود صفات کے ساتھ متصف نہ کرے، ہر قسم کے مراسم عبودیت اسی کے لیے خاص کرے، اسی کا تقوی اختیار کرے اور اسی پر توکل کرے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کے کسی فرد کی اطاعت نہ کرے، اسی کی عبادت کرے، اسی سے مدد چاہے۔ دوسری نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمائی کہ فرض نماز عمدن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدہ و دانستہ فرض نماز چھوڑی وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ نماز یہ سن کر نشانی اور علامت ہے، گویا مسلمان نماز کی ادائیگی سے پہچانا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے سوا کسی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ 5 گانا نماز کی پابندی گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ قرآن مجید کے مطابق نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی
نماز کی تلقین کرے اور خود بھی اس کی پابندی کرے، اور اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم دے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی اس پر قائم رہے۔ نماز چھوڑنا آدمی کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ سورۃ المدثر میں ہے کہ جنت والے دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ وہ جواب میں پہلا سبب یہ بیان کریں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ گویا نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، چنانچہ ہر سچا امتی بھی نماز کو محبوب رکھے گا اور اسی کی پابندی کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ساری زندگی نماز کی پابندی کی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان جو عہد وہ نماز ہے، پس جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ الغرض نماز کو چھوڑنے سے انسان اپنے خالق کا باغی اور نافرمان قرار پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کی تاکید کی اور فرمایا کہ نماز پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پناہ نہ ملے اس کو اور کون سا سہارا مل سکتا ہے؟ تیسری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی وہ یہ ہے کہ کبھی شراب نہ پینا، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب کو ام الخبائث بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی حرمت ان الفاظ میں آئی ہے، اے اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور جوے کے تیریاں سب گندے کام شیطان کے ہیں، سو تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شراب نوشی صرف ایک گناہ نہیں بلکہ یہ بہت سخت گناہوں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کی برائی کو واضح فرماتے ہوئے اس کے متعلق تمام لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب کشید کرنے والا، شراب کشید کرنے والا، شراب پینے والا، شراب اٹھانے والا، شراب اٹھوانے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب کی قیمت کھانے والا، شراب خریدنے والا جس کے لیے شراب خریدی گئی ہو۔ بنیادی طور پر شراب نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور نشہ انسان کو حواس کو مختل کر کے اسے انسانیت سے گرا کر حیوانیت کی سطح پر لے آتا ہے، جس سے اس میں اچھائی اور برائی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صرف شراب ہی نہیں بلکہ ہر نشہ آور چیز اسلام میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے عادی کو بت پرست کی مانند قرار دیا ہے۔ حضرت طارق بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شراب نوشی کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں شراب سے منع فرمایا۔ اس پر سائل نے کہا کہ ہم تو شراب کے دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوا نہیں بلکہ خود ایک بیماری ہے۔ شراب کی حرمت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سی احادیث روایت کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نہ تو وہ شخص داخل ہوگا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، نہ حواری، نہ فقراء کو صدقہ دے کر جتانے والا، اور نہ شراب پینے والا۔ الغرض اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرک سے انتہائی زوردار الفاظ میں روکا ہے، کیونکہ شرک ناقابل بخشش گناہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی تاکید کی ہے کہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔
پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب پینے سے منع کیا ہے کہ یہ بہت سی برائیوں کا سبب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔